آج ہم مائکروسافٹ ورڈ کے اندر کاپی پیسٹ کمانڈ کو ذرا تفصیل سے دیکھیں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم مائکروسافٹ ورڈ کو اوپن کرتے ہیں۔ یہاں ڈیسک ٹاپ پہ ہمارے پاس شارٹ کٹ موجود ہے۔ اگر یہاں شارٹ کٹ موجود نہ ہو تو اسٹارٹ مینیو میں جا کے آل پروگرامز میں سرچ کرایا جا سکتا ہے ورڈ کو، یا سکرول ڈاؤن کر کے نیچے ورڈ ہمیں مل جائے گا۔ یہاں سے ہم ورڈ کو اوپن کر لیں گے اور اس میں ایک بلینک ڈاکومنٹ ہم کھول لیں گے۔ اب اس بلینک ڈاکومنٹ میں ہمارے پاس اس وقت کوئی ٹیکسٹ وغیرہ موجود نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم کوئی رینڈم ٹیکسٹ اس میں ہم لانا چاہتے ہیں۔ ایزیکل ٹو کے نشان کے بعد رینڈم اور بریکٹ اوپن کلوز کر کے اس کو انٹر کرتے ہیں تو ہمیں کچھ پیراگراف، رینڈم ٹیکسٹ پیراگراف ہمیں یہاں مل جاتے ہیں۔ اب ہمارا کاپی پیسٹ جو کلپ بورڈ گروپ ہے وہ ہمارے پاس یہاں لیفٹ سائڈ پہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ کسی بھی پیراگراف کو کاپی کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم پیراگراف کو سلیکٹ کریں گے۔ سلیکٹ کرنے کے لیے ایک سائڈ سے بھی اسے اس طریقے سے سلیکٹ کیا جا سکتا ہے، یا پھر ٹیکسٹ کے شروع میں رکھ کے اسے ڈریگ کرتے ہوئے اس کو ہم سلیکٹ کر لیں گے۔ کسی ایک ورڈ کو سلیکٹ کرنے کے لیے اس پہ ڈبل کلک کریں تو آپ ورڈ کو سلیکٹ کر کے دے دے گا۔ ہم نے چونکہ پورا پیراگراف اس میں کاپی کر کے لے کے جانا ہے تو ہم اسے یہاں سے ڈریگ کرتے ہوئے سلیکٹ کر لیں گے۔ اسے ہم نے سلیکٹ کر لیا ہے۔ اب اس کے اوپر رائٹ کلک کرنے سے ہمیں یہاں سے کاپی کمانڈ مل جائے گی اور یہ پیراگراف ہمارے کلپ بورڈ کے اوپر کاپی ہو جائے گا، یا یہاں سے ہم اس سے کاپی کمانڈ کے ذریعے سے کاپی کر سکتے ہیں۔ اب جو ہی ہم نے اس سے کاپی کیا ہے تو ہماری پیسٹ جو ہے وہ پیسٹ کمانڈ ہماری انیبل ہو گئی ہے۔ اب اس پیراگراف کے بعد جا کے میں نے اس کو پیسٹ کرنا ہے تو میں اسے یہاں سے پیسٹ کر سکتا ہوں، یا اگر آپ دیکھیں تو یہاں ہمیں اس کے اوپر کنٹرول+V کا ہمیں یہ کی بورڈ شارٹ کٹ بھی دکھا رہا ہے کہ اس کو یوز کر کے بھی ہم پیسٹ کر سکتے ہیں، یا یہاں پہ ہم رائٹ کلک کر کے پیسٹ کر سکتے ہیں تو یہ میرا پیراگراف نیچے پیسٹ ہو جائے گا۔ یہ پریویو کروا رہا ہے، اس کو میں کلک کروں تو یہ پیسٹ ہو جائے گا۔ تو ہم فی الحال یہاں سے اس کو پیسٹ کر لیتے ہیں۔ یہ پہلا پیراگراف یہاں ہم نے اس کو پیسٹ کر لیا ہے۔ اسے ہم دوبارہ بھی پیسٹ کر سکتے ہیں، اسے ہم پھر پیسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے کلپ بورڈ کے اندر یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ ہمارے کلپ بورڈ کے اندر سیو پڑی ہوئی ہے۔ اس سے ہم جہاں جتنی دفعہ چاہیں اس کو ہم پیسٹ کر سکتے ہیں۔ ہم ایک سے زیادہ پیراگراف، پوری ٹیکسٹ کو ایک ساتھ، کسی ایک ورڈ کو اسی طریقے سے کاپی اور پیسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر اس ٹیکسٹ کو لے جانے کے لیے اس میں جو ٹیکسٹ موجود ہے ہم یہاں سے اس کو کاپی کرتے ہیں۔ یہ 3 پیراگراف ہم نے ان کو کاپی کر لیا۔ فائل مینیو میں جا کے ایک نیا بلینک ڈاکومنٹ کھول لیتے ہیں اور یہاں ہم اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ ٹیکسٹ ہم ایک فائل سے دوسری فائل میں بھی لے جا سکتے ہیں، اور یہاں ہم اس فائل کو میں فی الحال بند کر رہا ہوں اور اپنی اسی فائل کے اوپر واپس چلے گئے ہیں جہاں ہم کام کر رہے تھے۔ آپ اپنے ایکسپلورر سے کوئی چیز کاپی کر کے بھی یہاں ورڈ کے اندر لا سکتے ہیں۔ جیسے ہمیں یہاں سے کچھ ٹیکسٹ کی ضرورت ہے تو اس ٹیکسٹ کو میں نے یہاں سے کاپی کر لیا اور ورڈ کی اپنی فائل کو کھولا اور یہاں لا کے اس کو میں نے پیسٹ کر لیا۔ اب یہ وہ ٹیکسٹ ہے جو ہم اپنے براؤزر سے کاپی کر کے لائیں۔ اسی طریقے سے ایک ہی فائل کے اندر ہم نے کاپی پیسٹ کرنا سیکھ لیا۔ ورڈ کی ایک فائل سے دوسری فائل میں ہم نے کاپی پیسٹ کرنا سیکھ لیا، اور ایکسٹرنل سورس یعنی اپنے براؤزر سے بھی ہم نے کاپی پیسٹ کرنا سیکھ لیا۔ اب یہ ہمارا کاپی پیسٹ کا سمپل یوز ہے جو روزمرہ ہم اس کو ورڈ میں کام کرتے ہوئے بار بار ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے اور ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ اب اگر ہم یہاں دیکھیں
تو سمپل پیسٹ کے نیچے جو ہمیں اس میں کچھ ڈراپ ڈاؤن آپشنز ملتے ہیں، جن میں سب سے پہلا آپشن یہ ہے کہ یہ جو ٹیکسٹ ہم جہاں سے کاپی کر کے لائیں اس کی فارمیٹنگ کے ساتھ اسے یہاں کاپی کرے گا، اور نارملی ہم پیسٹ کے لیے یہی کمانڈ استعمال کرتے ہیں۔ اب اگر آپ وہاں سے لائی ہوئی ٹیکسٹ کا فارمیٹ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے، بلکہ جس ڈاکومنٹ کے اندر آپ ٹیکسٹ کو لا رہے ہیں اس کی فارمیٹنگ میں اس کو مرج کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہاں آپ کو نیچے یہاں آپ کو پریویو نظر آئے گا۔ یہ نارمل پیسٹ کمانڈ سے فارمیٹنگ ساتھ آئی ہوئی فارمیٹنگ ہے، اس میں یہ فارمیٹنگ جو باقی ڈاکومنٹ ہے اس کے ساتھ یہ میچ کروا رہا ہے، اس میں مرج کر رہا ہے، اور اس میں یہ کیپ ٹیکسٹ اونلی۔ کیپ ٹیکسٹ اونلی کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ وہاں سے لائی ہوئی صرف ٹیکسٹ کو رکھے گا، اور جو اس کے ساتھ وہاں فارمیٹنگ وغیرہ کی گئی ہے وہ فارمیٹنگ یہاں ساتھ نہیں آئے گی، اس میں صرف یہاں پہ آپ کو ٹیکسٹ ملے گی۔ تو نارملی ہم جو پیسٹ کرتے ہیں وہ ود فارمیٹنگ پیسٹ کرتے ہیں، جو فارمیٹنگ کے ساتھ جو ٹیکسٹ آئی ہوئی ہے وہ یہاں پیسٹ ہو جائے گی۔ اب یہاں میں اس کو مرج فارمیٹنگ کے ساتھ کروں گا تو اس کی فارمیٹنگ ہمارے باقی ڈاکومنٹ کی فارمیٹنگ کے ساتھ میچ ہو گئی ہے، اور یہ میں نے نارمل پیسٹ کیا تھا ود فارمیٹنگ، یہ پیسٹ ہوا تھا تو اس میں جو فارمیٹنگ ساتھ ہے وہ یہاں پہ آ کے اپلائی ہو گئی ہے۔ آپ کاپی پیسٹ کمانڈ کی کو مزید ہم تھوڑا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ یہاں سے ہم اپنے کلپ بورڈ کو ڈسپلے کروا لیتے ہیں۔ یہ بیسیکلی وہ کلپ بورڈ ہے جہاں پہ ہماری ٹیکسٹ موجود رہتی ہے، اور اس کو ہم یہاں سے پیسٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں اپنا کلپ بورڈ نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اس کے اندر ہماری ٹیکسٹ موجود ہوتی ہے۔ اب بعض اوقات ایسی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی ٹیکسٹ کو مختلف جگہ کے اوپر مختلف پیراگرافس کو ہم نے پیسٹ کرنا ہوتا ہے۔ ان کو تھوڑا ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ہم ان پہ مختلف کلرز اپلائی کر دیتے ہیں۔ پہلے پیراگراف کو ہم نے اس کا کلر ریڈ کر دیا ہے، دوسرے پیراگراف کے اوپر ہم نے گرین کلر اپلائی کر دیا ہے، اور تیسرے کے اوپر ٹیکسٹ کلر جو ہے وہ ہم نے بلو اپلائی کر دیا ہے۔ اب یہ تینوں پیراگراف ہم نے اگر تو ہم نے ان کو سمپلی کاپی پیسٹ کرنا ہو اسی ترتیب کے ساتھ، تو یہاں سے ہم اسے کاپی کریں گے، اور آگے جہاں ان کی ضرورت ہے وہاں لے جا کے ان کو ہم پیسٹ کر لیں گے۔ لیکن اگر ہم نے ان کی ترتیب کو چینج کرنا ہے، جیسے ہم نے سب سے پہلے تیسرے پیراگراف کو کاپی کرنا ہے، پھر دوسرے کو کرنا ہے، پھر پہلے کو کرنا ہے، تو پھر ہمیں بار بار ایک پیراگراف کو پہلے کاپی کرنا پڑے گا، پھر نیچے لے جا کے اس کو پیسٹ کرنا پڑے گا، پھر واپس آ کے دوسرا پیراگراف، پھر پہلا پیراگراف۔ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اپنے کلپ بورڈ کے اوپر ان تینوں پیراگرافس کو پہلے سے کاپی کر لیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ پہلا پیراگراف جو ہے اس کو میں نے سلیکٹ کیا اور اس کو کاپی کر لیا۔ اب یہ پہلا پیراگراف جو ہے ہمارے کلپ بورڈ کے اوپر کاپی ہو گیا۔ اب دوسرے پیراگراف کو اس کو بھی کاپی کر لیا، تو یہاں پہ دوسرا پیراگراف بھی ہمارے پاس کاپی ہو کے آ گیا، اور اسی طریقے سے تیسرے پیراگراف کو بھی ہم نے کاپی کر لیا۔ اب ہمارے پاس یہ تینوں پیراگراف کلپ بورڈ کے اندر کاپی ہو چکے ہیں۔ ہم ان کو آگے لے جا کے کہیں بھی ان کو کسی بھی ترتیب کے ساتھ پیسٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے سب سے پہلے تیسرے پیراگراف کو یہاں لانا ہے، تو یہاں ہمارا تیسرا پیراگراف آ گیا، پھر دوسرے پیراگراف کو لانا ہے، یہ دوسرا آ گیا، پھر پہلے پیراگراف کو لانا ہے تو پہلا پیراگراف آ گیا۔ اب یہ دیکھیں جو ہمارا پہلا پیراگراف ریڈ کلر میں تھا، وہ پہلا پیراگراف ہمارا اب یہاں پہ تیسرے نمبر پہ آ چکا ہے۔ اسی طریقے سے اگر درمیان میں کسی ڈاکومنٹ میں کسی اور جگہ پہ مجھے ان تینوں پیراگرافس کے اندر ہمیں کوئی بھی ایک پیراگراف، جیسے ہمیں دوسرا پیراگراف یہاں پہ چاہیے تو اسے ہم یہاں پیسٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک کلپ بورڈ کا بڑا اچھا استعمال ہے، جس کے اوپر ہم ایک ہی ٹائم کے اندر اپنی کافی ساری فائلیں جو ہیں انہیں کاپی کر کے رکھ لیتے ہیں، اور جہاں جہاں ان کی ضرورت ہو وہاں بعد میں لے جا کے ان کو پیسٹ کر لیتے ہیں۔ جب ہمارا یہ کام ختم ہو جائے اور ہم نے اس ڈیٹے کی ہمیں ابھی مزید کہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ہم اپنے کلپ بورڈ کو کلیئر آل کر کے یہ سارے جو یہاں پہ فائلیں کاپی ہوئی ہیں ان کو کلیئر کر لیں گے، اور کلپ بورڈ کو اپنے ہائڈ کر دیں گے۔ تو یہ ایک وہ طریقہ کار ہے جسے عمومی طور پہ ورڈ میں کام کرتے ہوئے زیادہ تر یوزر جو ہے اس کو زیادہ استعمال میں نہیں لاتے۔ حالانکہ یہ بعض بڑے ڈاکومنٹس کے اندر
اس کا استعمال بہت اچھا ہے. جیسے کسی چیز کو اپنے بار بار کہیں پہ کوئی ہیڈنگ دینی ہے، کسی جگہ پہ کسی چیز کو بار بار استعمال کرنا ہے، تو اس چیز کو اپنے اس ایک چیز یا مختلف چیزوں کو اپنے کلپ بورڈ کے اوپر رکھ لیں، اور جہاں جہاں ان کی ضرورت ہو وہاں سمپلی وہ آپ وہاں سے پیسٹ کرتے جائیں، نہ کہ آپ پہلے اس چیز کے اوپر آ کے اس کو کاپی کریں اور پھر نیچے لے جا کے اس کو پیسٹ کریں. تو یہ کاپی پیسٹ کا ایک اور بڑا اچھا کلپ بورڈ کی مدد سے ہم نے استعمال کرنا سیکھا ہے. اچھا، یہاں ہمیں ایک بٹن نظر آ رہا ہے فارمیٹ پینٹر کا. ویسے تو اس کے اوپر آپ اپنا ماؤس کرسر لے کے جائیں تو آپ کو اس کے اوپر اس کی کی بورڈ شارٹ کٹس بھی یہ دکھا رہا ہے، اور دوسرا اس کا استعمال بھی آپ کو اس کے ہنٹس بھی دے رہا ہے. تو اس کا استعمال ہم آپ کو اس طرح بتاتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ یہ ایک پیراگراف ہے جس کے اندر بلو کلر کی رائٹنگ کو جو ہے نا، اس کو ہم نے اس کا ٹیکسٹ کلر کو بلو کیا ہوا ہے. اب اس کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے اور فارمیٹ پینٹر سے اس کے فارمیٹ کو ہم نے بیسیکلی کاپی کر لیا ہے. اب اسی فارمیٹ کو ہم اپنے اس پیراگراف کے اوپر اپلائی کرنا چاہتے ہیں. تو اس کو میں نے جو ہی اس پیراگراف کو میں نے سلیکٹ کیا تو آپ دیکھیں کہ یہ جو فارمیٹنگ یہاں پہ بلو ٹیکسٹ میں موجود تھی ہمارے پاس، وہ اس پہ اپلائی ہوگی. اس میں آپ اس کو مزید ہم چینج کرتے ہیں، اس کو ہم بولڈ اور انڈر لائن بھی کر لیتے ہیں. اب ہم نے اس کو بولڈ اور انڈر لائن کر لیا اور دوبارہ اس کی فارمیٹنگ کو ہم نے یہاں پہ کاپی کر لیا فارمیٹ پینٹر کے ذریعے. اب یہ آپ اپنے ماؤس کرسر کے ساتھ دیکھیں، یہ ایک برش کا نشان آ گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے کہیں سے فارمیٹنگ جو ہے اس کو کاپی کیا ہوا ہے، اور جس پیراگراف پہ ہم نے اپلائی کرنی ہے اب اس پیراگراف پہ ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں. تو دیکھیں ہمیں اس پیراگراف کے اوپر بالکل وہی فارمیٹنگ مل گئی ہے جو اس پیراگراف پہ موجود تھی. بعض اوقات کوئی کام کرتے ہوئے ورڈ کے اندر ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ بھی نہیں ہوتی کہ اس پیراگراف کے اوپر کس طریقے سے فارمیٹنگ ہوئی ہے، یعنی اس کی لائن سپیسنگ کیا ہے، اس کی جسٹیفیکیشن کس طرف کو ہوئی ہے، اس کے اندر کون سا ٹیکسٹ سٹائل چل رہا ہے، اس میں ٹیکسٹ سائز کیا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں علیحدہ علیحدہ دیکھنی پڑیں گی. تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے اس پیراگراف کو سمپلی یہاں سے ہم فارمیٹ پینٹر سے کاپی کر لیں گے، اور جس پیراگراف اور جس ٹیکسٹ کے اندر ہم نے اس کو اپلائی کرنا ہوگا وہاں جا کے اس کو اس طریقے سے ڈریگ کر کے سلیکٹ کریں گے. تو یہی فارمیٹنگ جو یہاں سے ہم نے کاپی کی ہے وہ یہاں اس پیراگراف کے اوپر اپلائی ہوگی ہے. اب ان دونوں پیراگراف کی فارمیٹنگ بالکل ایک جیسی ہے. تو یہ تھی جی ہماری کاپی پیسٹ کے جو فنکشنز ہیں وہ. اس میں آپ کو ایک کٹ کا بٹن ایک نظر آ رہا ہے. اس میں صرف فرق یہ ہے کہ جب ہم یہاں سے اس ٹیکسٹ کو کاپی کرتے ہیں تو دیکھیں یہ ٹیکسٹ یہاں سے کٹ نہیں ہوتی، بلکہ یہ اپنی جگہ پہ موجود رہتی ہے، اور اس کی ایک کاپی ہم دوسری جگہ لے جا کر پیسٹ کر لیتے ہیں. یہیں پہ اگر ہم اس جگہ کٹ کو استعمال کریں گے تو وہ پیراگراف ہمارا یہاں سے ختم ہو گیا، وہ یہاں سے کٹ ہو گیا، اور جو نئی جگہ ہے وہاں لا کے اس کو ہم جب پیسٹ کریں گے تو یہ یہاں پیسٹ ہو جائے گا، اور یہ اپنی اصل جگہ سے یہ پیراگراف جو ہے وہ ریموو ہو کے یہاں پہ آ گیا ہے. اس میں بس کٹ اور پیسٹ میں صرف اتنا ہی فرق ہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی.